من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. کل یہ آیت کریمہ کی تفسیر ہو چکی ہے کہ مسجد میں ایسے مرد ہیں ان کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی اور نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن کے قلوب اور آنکھیں پلٹ جائے. اصل میں دو چیزیں ہیں، عجب اور خوف. ہم لوگ دو چار دن نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر تہجد کی اشراق پڑھ لی، پابندی کر لی تھوڑی سی، تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام ہماری ملاقات کریں گے. یہ عجب ہے. لیکن یہاں پر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا یا بعض مردوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ تجارت کرتے ہیں، غافل نہیں اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، ایتاء زکوٰۃ سے، پھر بھی وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے، کہ معلوم نہیں وہاں ہمارے اعمال قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ خوف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے تھے، خنجر لگایا گیا تھا، فجر کی نماز میں آپ تھے اور مارا گیا خنجر. تو 3 روز تک آپ رہے، پھر شہید ہو گئے. تو کسی نے آ کر اس دوران میں کہا آپ کی تعریف میں کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، شروع میں اسلام لائے ہیں، آپ کے ذریعے اسلام کو تقویت ملی ہے. یہ سب باتیں انہوں نے کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے اور مجھے چھوڑ دے ان تمام خدمات پر، تو میرے لیے سستا سودا ہے. یہ ڈرتے رہتے ہیں. تو صحابہ کرام عمل کر کے ڈرتے تھے. ہم کو بھی عمل کر کے ڈرنا چاہیے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں آیا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ تہجد پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو جاوے، راضی ہو جاوے اللہ تعالیٰ. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ عمل کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. جیسے نماز پڑھی ہم نے، تو بہت سے ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا. ان کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی. اللہ نے ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی. تو ایک تو توفیق اللہ کی طرف سے.
اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان توفیق کے اوپر جو عمل کرنے کی توفیق دی بدلہ بھی دیتے ہیں. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ان کے مرید میں سے کسی نے خواب میں دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر عمل کو میں نے پایا. چنانچہ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں تھک کر کھانا کھا کر سونے کے لیے گیا تھا تو کسی ساتھی نے کہا مجھے ملاقات کرنی. حضرت کا بیان صبح میں 3 گھنٹے ہوتا تھا فجر کے بعد. اس کے بعد ناشتہ کر کے عرب میں بیان ہوتا تھا. اور اب تھک کر تہجد سے اٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہوتا تھا. اس میں بھی اگر کوئی آ جاوے تو بہت بھاری معلوم ہوتا ہے. لیکن اس دن ہم نے خوشی خوشی اس سے ملاقات کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل بھی ہمارے پاس موجود ہے. لیجزی احسن ما عمل. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر عمل موجود ہوگا جو چھوٹا چھوٹا آدمی کرتا ہے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پالتے ہیں. عمل کو پالتے ہیں جیسے کہ ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پالتی ہے، تربیت کرتی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کی تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں. ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا اور اس کی بہت سی صدقات ہوں گے، بہت صدقات ہوں گے، پہاڑوں کے مانند صدقات. وہ کہے گا کہ میرے پاس تو اتنا مال تھا نہیں، میں نے صدقہ کیا نہیں اتنے مالوں کا، پھر یہ میرے نامہ اعمال میں کیسے ہے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ تعالیٰ میرا مذاق ہو رہا ہے. اللہ فرمائیں کہ میں مذاق کرنے والوں میں سے نہیں، یہ تمہارا صدقہ ہے. تم نے جو فلاں موقع پر درہم صدقہ کیا تھا اخلاص کے ساتھ، ہم نے اس کو پالا اور یہ اتنا بڑا ہو گیا. تربیت کی تو یہ اتنا بڑا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ مومن کے اعمال کو جو اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں پالتے ہیں. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور اپنے فضل سے اس کو زیادہ دیتے ہیں. چنانچہ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 نیکی ملے گی. اور ایک آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ 700 نیکی ملے گی. واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اللہ چاہے اتنا عطا فرماتے ہیں، یعنی بڑھاتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی روایت ذکر کی تو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں، تربیت کرتے رہتے ہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اعمال کا رزق ہوتا ہے ایک آسمان سے اور ایک مال کا رزق ہوتا ہے. بعض کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیتے ہیں تو اس کے لیے تمام اعمال آسان ہو جاتے ہیں. روزانہ قرآن کی تلاوت آسان ہو جاتی ہے. یہ بھی رزق ہے اللہ کا. اور ایک رزق دنیاوی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ بلا حساب دیتے ہیں جس کو چاہے. بعض بیوقوف ہوتے ہیں لیکن رزق اللہ اس کو بہت دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں، حساب ہی نہیں لگا سکتا. اس لیے یہ باپوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. بعض مرتبہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا رزق کسی نے باندھ دیا اس لیے تعویذ لینی پڑے. رزق کوئی باندھ سکتا نہیں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہے دیتے ہیں، جسے چاہے تنگ کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک ساتھی کہنے لگے کہ فلاں مل صاحب نے یہ کہا ہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے، اس لیے رزق کی تنگی ہو گئی. اب جادو سے رزق کی تنگی نہیں ہو سکتی. جادو برحق ہے، کر سکتے ہیں، کوئی کرے گا، لیکن یہ کہ رزق کے اندر تنگی آ جائے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. ہم نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ پہلے تمہاری دکان تھی تو
دو بھائیوں کے درمیان میں مشترک تھی، یعنی مزاربت تھی، ایک کا پیسہ اور دوسرے کی محنت، مزاربت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اس طرح کام کرتا ہے تو تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اب تم نے یوں سمجھا جب سیٹل ہو گیا دھندا اور تجارت تو تم نے یوں سمجھا کہ میں اس کو کیوں دوں، میرے پاس بھی پیسے آ گئے ہیں تو اب اس کے پیسے کی مجھے کیا ضرورت ہے، اس لیے تم دونوں الگ ہو گئے۔ تو اللہ نے اپنا حصہ اندر سے نکال لیا۔ جب اللہ نے اندر سے حصہ نکال لیا تو اب تمہارے حوالے کر دیا کہ جاؤ تم تمہاری محنت سے کماؤ، دیکھیں کیسے کماتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کوئی جادو بادو ہوا نہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ باقی دو جو کافر ہیں دو قسم کے، اس کی مثال بیان کی تھی اور کل میں بتلا چکا ہوں، اس کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آگے رکوع سے شروع کرنا تھا، یہ چند باتیں رہ گئی تھی اس لیے میں نے ذکر کر دی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمان میں ہیں، وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ان چیزوں کو جس کو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تسبیح پاکی بیان نہ کرو تو اللہ تمہاری تسبیح کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو تمام چیزیں جو آسمان میں ہیں یعنی فرشتے، وہ سورج چاند یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ستارے چاند سورج یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور جو چیز زمین میں ہے وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ پرندے آسمان میں پر پھیلائے ہوئے فضا میں وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دست مبارک میں کچھ کنکر لے تو صحابہ نے اس کی تسبیح سن لی، صحابہ اس کی تسبیح سن رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دیا تو بھی تسبیح سنائی دی۔ پھر آپ نے صدیق اکبر نے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا تو بھی تسبیح سنائی، پھر کسی کے ہاتھ میں دیا تو تسبیح سنائی نہیں دی۔ تو یہ تین حضرات کی دست مبارک کی کرامت تھی، دو حضرات کی ایک کا معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا، تو تسبیح سنائی دی۔ بعض نے کہا کہ تسبیح پڑھنے سے زبان حال مراد ہے، لیکن یہاں زبان کال یعنی حالت ایسے رکھ دی کہ وہ تسبیح میں ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ زبان کال سے جو ہم کو پتہ نہیں ہے تسبیح سنائی دیتی ہے بعض کو، بعض اللہ کے نیک بندوں کو، کہ بھئی یہ دیواریں ذکر کر رہی ہیں مسجد کی۔ جو آدمی گھروں میں ذکر کرتا ہے اس کے گھر کی دیواریں بھی ذکر کرتی ہیں تو اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو ذکر بعض مرتبہ اللہ کے نیک بندوں کو سنائی دیتا ہے کہ بھئی یہ دیواروں سے ذکر آ رہا ہے۔ جیسے کہ تھانہ بھون کوئی جاوے، حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حجرہ مبارک میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی آوازیں اندر سے آتی ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو سنائی دیتا ہے۔ تو ذکر اللہ کرتی ہے، تمام چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ستون کھجور کا رکھا ہوا تھا، اس پر سہارا لے کر بیٹھتے تھے، اور کبھی خطبہ بھی دیتے تھے تو اس پر سہارا لیتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا
تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور اس ستون کو چھوڑ دیا تو اس نے رونا شروع کیا، جیسے کہ نبی کی فراق میں ایک عاشق روتا ہے، ایسے عاشق کی طرح اس نے رونا شروع کیا، بچے کی طرح بل بلا کر۔ تو سب صحابہ نے اس کی آواز سنی، اس کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نیچے تشریف لائے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، جیسے بچے کو لگایا جاتا ہے، تو اس کا رونا بند ہوا۔ اس کو ستون حنانہ کہتے ہیں، جو ستون جہاں تھا آج بھی اوپر لکھا ہوا ہے ستون حنانہ مسجد نبوی کے اندر۔ بعض روایتوں میں کہ آپ نے حضرت جابر کو وہ ستون دیا، بعض روایتوں میں کہ آپ نے اس کو دفن کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے مردے زندہ ہوتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایک ستون جو بے جان ہوتا تھا وہ زندہ نہیں ہوا، بلکہ عاشق کی طرح زندہ ہوا۔ وہاں مردے زندہ ہوتے تھے، یہاں تو ایک ستون زندہ ہوا اور عاشق بن گیا۔ تو ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جمادات، اشجار، سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ ہر ایک نے اپنی نماز کو پہچان لیا ہے، اپنی تسبیح کو پہچان لیا۔ اللہ علیم بما یفعلون، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر رجوع کر کے جانا ہے۔ ہمارا ایک سفر ہے، ہم سفر میں ہیں، تو ہمارا سفر کہاں ختم ہوگا؟ ہم مسافر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، تم مسافر ہو، اور مسافر کی ایک منزل ہوتی ہے جہاں وہ اپنے سفر کو ختم کرتا ہے، جہاں اس کو اترنا ہوتا ہے۔ تو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف تم کو سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ہماری منزل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہو، معلوم کرنا ہو، تو ایک عقل مند انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، تو اللہ اپنی قدرت کے دلائل بیان فرماتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَعْضٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ علم تر، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بادلوں کو لے جاتے ہیں بادلوں کی طرف، بادل کی طرف لے جاتے ہیں اللہ۔ ثم یؤلف بینہم، پھر ملاتے ہیں آپس میں بادلوں کو۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ تعالیٰ ایک کے اوپر ایک بادل کر دیتے ہیں، گھٹا چھا جاتی ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ، دیکھے گا تو بارش کو کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، قدرت کے دلائل ہے یہ۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا، اور نازل کرتے ہیں آسمان کے اندر سے بڑے بڑے پہاڑوں سے، یعنی بادلوں کے پہاڑوں سے اولے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پہنچاتے ہیں جہاں چاہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور پھیر دیتے ہیں جس سے چاہے، یعنی کسی جگہ پر پہنچاتے ہیں وہاں نقصان ہو جاتا ہے، کسی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں وہاں نقصان نہیں ہوتا، جہاں چاہے اللہ پہنچاتے ہیں۔ یکاد سنا برقہ یذھب بالابصار، دیکھے گا تو بجلی کی چمک کہ وہ قریب ہے کہ آنکھوں کو اٹھا لے جائے۔ بادل اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں، اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چابک ہے، گھوڑا ہے جو آگ کی اور انگارے کا ہے۔ بادلوں کو جب مارا جاتا ہے پکڑنے کے لیے تو اس میں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم بجلی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ گرتی ہے کسی درخت پر یا کسی مکان پر تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ کا عذاب کیسا ہوگا۔ تو
یہ قدرت کے دلائل اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بیان کیے، سائنس جبکہ وہ موجود نہیں تھا۔ اب تو سائنس کا زمانہ ہے، ہر چیز آ گئی، وہ ان آیات کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتے ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، دن اور رات کو اللہ تعالیٰ پلٹتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں نصیحت ہے لأولی الابصار، عقل مند انسان کے لیے۔ دن آتا ہے، رات آتی ہے، اگر آپ سوچو تو اس میں اللہ کی قدرت ہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، وہ اسی حساب سے اپنے راہ کے اوپر چلتا ہے، اور جب غروب ہونا ہوتا ہے، نکلنا ہوتا ہے، تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو غروب ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نکلتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتے ہیں۔ اس میں نصیحت عقل مند انسان کے لیے جس نے یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی آیات کل دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔